अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ तुहाडी मेज़बान राहत बानो मुल्तानीकर। अज दा जिहड़ा सोहना प्रोग्राम मैं तुहाडे सामने घिन के आई हाँ वो है मेरी धरती सोहनी धरती, पाकिस्तान दी 75वीं सालगिरह 75th एनिवर्सरी। ये एक ऐसा सोहना मौका है, अल्लाह पाक ने साकू जिहड़ा सोहना मुल्क दिते, इंदी अज इतनी सालगिरह ते इतना बड़ा जश्न ते इतने खुशियां हैं पे इंदे च साकू अल्लाह पाक ने जिहड़े नेमतां दित्ते असा उनकी कदर करूँ, उनदे नाल मोहब्बत करूँ, प्यार करूँ और जिहड़े इत्थै मसाइल हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी असा डिस्कस करेसूँ कि को असा किवें हासिल किया वो भी असा गाल कर गिनसूँ। लेकिन सब तो पहले जनाब स्टूडियो च मेरे कोल बड़े 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 मेहमान इत्थै तशरीफ रखते हैं, उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करे सां। जनाब डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब मेरे को इत्थै बैठे हैं, उन्हां दा तारुफ है कि आप जेह्ड़े इन सारी उम्र मुअल्लिम दे फराइज़ अंजाम दित्ते हैं, माशाअल्लाह दरसो तदरीस नाल वाबस्ता हैं, कम अज़ कम 20 किताबां लिख चुके हैं जेह्ड़े कि कोर्सेस दे विच पढ़ाए हुए हैं। उनके अलावा इकबालियात ते कायदे आज़म ते मुख्तलिफ मज़ामीन ते आपने बहुत सारे किताबां लिखे और सोसाइटी च इन्हां दा एज बहैसियत उस्ताद भी मुहक्किक भी ते किताब निगारी दे विच भी इन्हां दा एक बहुत वड्डा नां है पिया। नाल सारे कोई इत्थै तशरीफ रखदे हैं सनतकारां दी नुमाइंदगी करे सन। आप जनाब चैंबर ऑफ कॉमर्स मुल्तान दे प्रेजिडेंट हैं ते जिहड़ा साडा ड्राई पोर्ट है उहदे चेयरमैन भी हैं पे ते अज मुलाकात असां करेंदे पे जनाब ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब नाल। मैं तो आपको है को वेलकम आखसा अपने प्रोग्राम दे विच। ये मुल्क हमने कितनी तकलीफ़ों से हासिल किया और जब ये हासिल हुआ उसके बाद आप उस वक्त को और अब के वक्त को कैसे आप देखते हैं? ये देखिए कि हमने मुल्क कुर्बानियाँ देकर हासिल किया और उसके लिए बेशुमार लोगों ने शहादत का दर्जा पाया, जान माल वगैरह की कुर्बानी वो वासे है इसके सामने। तो अब यह है कि जब मुल्क बन रहा था और बहुत से यानी कांग्रेस इसकी मुखालफत कर रही थी तो उस वक्त वो ये कहते थे कि माशी तौर पर और ये मुल्क बरकरार नहीं रह सकेगा, इसमें वो सलाहियतें नहीं हैं इसमें, और ये कहा गया कि ये 6 माह से ज़्यादा माशी तौर पर नहीं चलेगा और 6 माह बाद जो है कांग्रेस के सदर ने ये चांदनी चौक दिल्ली में तकरीर करते हुए आचार्य करपलानी ने ये बात कही और 6 माह बाद मिस्टर जिन्ना जो है आएंगे गांधी और नेहरू के कदमों पे हाथ रखेंगे कि जनाब हमसे नहीं चल सकता। ये तासुर दिया, लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में वो सलाहियतें मौजूद हैं। अगरचे इस इलाके में इंडस्ट्रीज़ उस ज़माने में कायम नहीं की गई थी, ये मुस्लिम अक्सरियत के इलाका था तो इसलिए यहाँ नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े कारखाने थे, हज़ारों कारखाने मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 50 कारखाने आए और जिनमें 17 कारखाने कपड़े के थे और बाकी कारखाने एक आध माचिस का है, कोई गत्ता फैक्ट्री है, इस टाइप की थी, यानी बड़ी सनतें तो सिरे से नहीं थी। और फिर शराब आए हुए थे, टैक्स वसूल नहीं हो रहे थे, सब कुछ था। लेकिन यह है कि हमने फिर जिन अपनी सलाहियतों का इजहार हमारे लोगों ने किया और नतीजा ये है कि सनती तौर पर हम बहुत आगे फिर निकल गए। और फिर ये है कि हमारा पहला बजट जो देखिए हालात ख़राब थे, लेकिन जब पहला बजट आया और उसके बाद जो है वो सरप्लस बजट था। कायदे आज़म ने कहा कि दुश्मन ये कहते थे ये नहीं चल सकेगा, ये देखें कि हमारा बजट जो है वो फाजिल बजट है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सूरत हाल क्या होगी। तो इसमें तो आगाज़ किया, उस वक्त वो सहूलतें नहीं थीं और हम ये कहते हैं कि उस वक्त देखें कि लोगों का म्यार ज़िंदगी क्या था, बिजली थी, पानी था या नहीं था, कहाँ लोग रहते थे, सादगी कितनी थी। तो अब इसलिए कि उनका फ़ीकस आमदनी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचे था। लेकिन अब माशाअल्लाह हम इसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं और ये मसाइल तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पूरी दुनिया में हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, हम तो फिर भी अंडर डेवलप्ड और थर्ड वर्ल्ड कंसिडर होते हैं। तो लेकिन मसाइल से हमने निपटना कैसे? ख्वाजा साहब तो सारे प्रोग्राम में चाहे बैठे हो तो नुमाइंदगी करें दे पे सनतकारां दी और माशाअल्लाह मैं तो को वेलकम भी आदियाँ, खुश आमदेद भी आदियाँ ते एक जेह्ड़ी सारी सनत दी अजकल दी तरक्की है ते जेह्ड़े पिछड़े नहीं हन कुछ जिन्हां दा तुसां शोबे च आए हो, तो तुसां क्या तब्दीलियां महसूस कीतियां ते डेवलपमेंट दी पेस क्या है, उनदी रफ्तार क्या है? भाई जी, पहले तो बहुत शुक्रिया सबको सदे हुए प्रोग्राम विच
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। Thank you. ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਆਈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ 2-3 ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਈਮੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਈ ਸਿਰਫ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸਾਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਫੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਮਓਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤਾਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਰੋਥ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹਨ ਪਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿetnam ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ کو ਵੱਲ ਵੀ ਸਹੂਲੀات ਦੇਵਣੇ سے ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ کہ بائی the end of this month this اگست تک عوام کو بہت ساری چیزیں بہتر نظر آ سکیں انشاءاللہ۔ تو خواجہ صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملتان چیمبر آف کامرس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، ادھر سے پچھلی 20 دہائیوں میں یا لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انڈسٹری وائز، صنعت کاری میں؟ جی، ملتان میں اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے۔ ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ فوڈ انڈسٹری بہت گروتھ کر رہی ہے، اس کے ساتھ اسٹیل کی بھی انڈسٹری گروتھ کر رہی ہے۔ فوڈ میں مراد یہ ہے کہ بسکٹس، کنفیکشنری آئٹمس، نمکو، پاپڑ، یہ باقاعدہ ٹافیاں، بسکٹ یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس وقت۔ انٹرسٹنگلی کراچی سے اور پورے پاکستان سے لوگ ملتان میں آ کر اپنی فیکٹریز لگانے آ رہے ہیں فوڈ کے لیے، کیونکہ ملتان کی لیبر اس میں سکلڈ ہو چکی ہے۔ تو اور اس کے بعد جو دوسرا ملتان کا سب سے بڑا گروتھ ہے، ایکسپورٹ میں حصہ ہے، وہ ہے کچن ٹاولز کا۔ کچن ٹاولز ہم اس وقت چائنا سے بھی سستے ہیں۔ ملتان میں فیصل آباد بیڈ شیٹس میں ہے، ملتان کچن ٹاولز میں ہے۔ کچن ٹاولز وہ ہوتا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں کچن میں صفائی کے لیے اور پھینک دیتے ہیں، اور وہ اس وقت ہم پوری دنیا میں اس کو ٹاپ پر ہیں۔ اور تیسرا اب ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ڈرائی مینگوز کو پاکستان ملتان سے پروسیس کرا کے کیا جائے۔ اس وقت فلپین کا ڈرائی مینگو پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے، لیکن اس کا آم میٹھا نہیں ہے، پاکستان ملتانی آم زیادہ میٹھا ہے۔ بات اچھا جی، ملتانی آم کی جہاں سے بات ہوئی ہے تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ملتان دے جڑے لوگ ہیں نا کپات تو کولے تے آم تو زیادہ میٹھے ان پہ۔ تو ہمارا جو آم ہے، میرے جو فرینڈز کو میں لاہور اسلام آباد کبھی بھجواتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی جب آپ کی ملتان والا آم کھلتا ہے ہمارے گھر میں تو ہمارا گھر خوشبو سے مہک جاتا ہے، اور اس کی مٹھاس بھی انوکھی، اور سرائی کی میں آکھا کہ بڑی وکری ٹائپ دی ہے بھائی، بالکل صحیح۔ اچھا تے یہ اسا باقی بھی پوچھوں کہ جڑے اہمیت والے انڈسٹری فار ایگزامپل تسا آکھے کہ ساری ٹیکسٹائل بڑی اچھی ہے، ایکسپینسو آئٹمس جو چلو یہ ٹاولز ایک تلوا میڈیم یا ایوریج بلو ایوریج آئٹم تھی گیا تے اون دی کیا کنڈیشن ہے؟ ٹیکسٹائل ای مل جی ملتان وچ بہت اچھی ہے، تقریباً اپروکسیمیٹلی 20 to 25 ٹیکسٹائل ملز ہیں جڑے اسا پاکستان دا اپروکسیمیٹلی 10 پنجاب دے 10% ملا پاکستان صرف ملتان وچن پہ اسا 200 to 250 ٹیکسٹائل ملا ملتان پنجاب وچن، او جو 10% ملتان دے تے ملتان دے ہائی گریڈ ہائی کوالٹی انڈسٹری ہے پئی۔ ایدے حوالے نال ملتان وچ میں کونے یاد آندا پہ سولونٹ تے فیڈ ملا بھی ملتان وچ بہت زیادہ ان پہ۔ یہ چیزاں سارے سولونٹ کو ڈسکرائب کرو، دسو سارے دیکھن والے کہ سولونٹ کیا ہوندے ہو؟ سولونٹ براد ہوندے کہ جڑا اساں بیج گھندے آندے سے آئل دا بنولا، او تو جڑا ایڈیبل آئل تے نارمل آئل نکل دے، اس سولونٹ کو ایکسٹریکٹ کرتے، او کو دباتے پریش کرتے، وہ جو آئل کڈھیندے او سولونٹ دے کام آندے۔ او دوہاں تے ایڈیبل آئل اگر پاکستان کھانے واسطے استعمال تھی انہیں یا جانوراں واسطے اور دوسرا آئل استعمال تھی انہیں
قومی سوائل ہے یا دوجا آئل ہے پیا یہ دو چیزاں ملتان دے پروڈکٹ ان پہ تے ملتان دے فیمس پروڈکٹ ان پہ جی تے باقی سارے انڈسٹریز جڑے نا جی فیصل آباد ہے کراچی ہے میرے اتھا کیا ڈیولپمنٹ اچھا اتھا اوہی ویلے نا پچھلے جی میں سے جان سے کہ 2-3 سالاں وچ ٹیکسٹائل نے بہت گروتھ کیتی ہے پاکستان دی ایکسپورٹ بھی ملے 22 ارب ڈالر اٹھتے 3 ارب ڈالر تے پہنچی ہے تے او دے وچ ٹیکسٹائل دا حصہ 15 ارب ڈالر دا ہے پیا تے او باقی اوور آل پاکستان دنیا بھر وچ ویندی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے جو ینگ جنریشن اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہے ان کو وہ اس مسائل کا نہیں اندازہ کہ جب پاکستان بنا تھا تو میں نے یہ سنا ہے کہ کاغذ نہیں تھا قلم نہیں تھا لائٹ نہیں تھی تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ اندازہ ہو کہ آج ہم کتنی لگزوریس لائف گزار رہے ہیں بڑی فیسلٹیز کے ساتھ تو اس وقت کتنی تکلیفوں میں لوگوں نے پاکستان کو یہاں سے یہاں پہنچایا ہے. دیکھیں جی جب پاکستان بنا تو آپ دیکھیے کہ ہمارا کوئی دارالحکومت نہیں تھا. وہاں تو یہ تھا کہ انگریز چلے گئے دہلی میں اور وہاں کے مقامی باشندے آ کر بیٹھ گئے انہیں سب کچھ سٹرکچر بنایا مل گیا اور انہوں نے کام شروع کیا. اب ہمارے یہاں تو مسئلہ تھا کہ دارالحکومت کراچی کو منتخب کیا گیا. اب وہاں وہ دفاتر اور وہ سہولتیں نہیں تھیں میز کرسیاں نہیں تھیں. اچھا اسی طریقے سے ریکارڈ میں ہے کہ دفتری پن جو ہیں کاغذ جوڑنے کے لیے وہ بھی نہیں تھے تو وہ کانٹے درختوں کے اتار کے اور وہ باقاعدہ سرکاری خط تھے کہ جی آپ بھیج دیجیے ہمیں اتنے پیکٹ بھیجیں ہمیں دقت ہو رہی ہے. قلم لکھنے قلم دوات یہ چیزیں نہیں تھی لیکن ایک جذبہ تھا جس کے تحت لوگوں نے کام جو ہے کرنا شروع کیا اور جس میں جو ہنر تھا جو اس کے تحت انہوں نے جو ہے اپنی وہ چیزیں بنانی شروع کی گھریلو دستکاریوں کے طور پر اور اس طریقے سے وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے عیدی صاحب خود جو ہے بیچتے تھے وہاں چیزیں. ہارون فیملی جو ہے وہ خود جو ہے ستاریدی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جی تو وہ اس طرح جو ہے باقی جو ہارون فیملی ہے ان کی حالت اچھی نہیں تھی انہوں نے بھی اسی انداز سے شروع کیا بیشتر لوگوں نے لیکن پھر اسی محنت میں برکت ہوئی تو نوجوان جو ہے وہ یہ سوچیں کہ وہ صرف ڈگری نہ لیں. ڈگری اب ٹھیک ہے اس کی اہمیت ہے لیکن ساتھ ساتھ انہیں ایک پریکٹیکل جس کا تجربہ جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. وہ دیکھیں کہ ہمارے سرکار ان سے پوچھیں ان سے نشست کریں ان کے پاس بیٹھیں ان کے لیکچر سنیں تو اس کے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے محنت کی اور نیچے سے اوپر وہ گئے ہاں جی اور اس طریقے سے وہ کارخانے اور فیکٹریاں انہوں نے لگائیں. تو یہ ایک محنت کی داستان ہے کہ معاشی طور پر کہ ہم آگے بڑھے. اب لوگ یہ صرف کرتے ہیں کہ ڈگری لے کر وہ کہتے ہیں ہمیں نوکری مل جائے نوکری بنی بنائی مل جائے پلیٹ میں مل جائے لیکن یہ کہ جا کے کرسی پہ بیٹھ تو اگر سب کو نوکری مل جائے گی تو یہ فیکٹریاں کون لگائے گا ورکر کون بنیں گے کام کون کریں گے تو سب جو ہے وہ کام کریں تو یہ اس سے لگتا ہے کہ پھر آگے بڑھیں گے. جتنے بھی صنعت کار ہیں آپ ان کے انٹرویو دیں دیکھیں وہ بتائیں گے کتنی محنت سے انہوں نے کام کر کے وہ موجودہ مقام پہ پہنچے راتوں رات نہیں پہنچتے. بالکل نوجوان نسل جو ہے وہ انڈسٹری میں اس کی رغبت کتنی ہے اور اس وقت کتنے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں جو فیکٹریز میں کام کریں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ نئی نسل شارٹ کٹس کو ڈھونڈ رہی ہے اور شارٹ کٹس اویلیبل نہیں ہوتے کبھی بھی کامیابی کے لیے. میرا جو ہمارے سامنے کامیاب اگزامپل ہے وہ چائنا ہے. میں ابھی چائنا کا کہنے لگی تھی کہ میں پرسوں پڑھ رہی تھی کہ ان کی جو عورتیں ہیں وہ 90% سلائی کا کام جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے اور وہ اتنی انڈسٹری کو ترقی دی. میں ابھی یہ پوائنٹ ابھی آپ سے کہنے لگی تھی. چائنا نے ترقی کی ہے ووکیشنل ٹریننگ سے. انہوں نے اپنے ہر بچے کو ووکیشنل ٹریننگ دی ہے جس کی وجہ سے آج وہ پوری دنیا کی ضرورت بن گئے ہیں. پچھلے دنوں جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے ایپل کمپنی سے کہا تھا کہ آپ چائنا سے چپس کیوں بنوا رہے ہیں آپ امریکہ سے کیوں نہیں بنواتے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ووکیشنل ٹریننگ اور انسٹیٹیوٹس چائنا میں ہیں وہ امریکہ میں بھی اویلیبل نہیں ہیں اتنے نمبر آف ورک فورس. مطلب میں آپ نے دیکھنے والے کو یہ دساں کہ سارے جڑے دیہاتاں دے رہن والے لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ ہنر حاصل کرنا صرف ایسا ایم اے کر گنو یا 14 پڑھ گنو 18 پڑھ گنو 16 پڑھ گنو وہ نہیں ہے. ساکو جڑا ہنر ہے نا ہاتھ پہ کام وہ بڑا اہمیت دا حامل ہے. وہ ساکو ہر حالی جڑا ہے نا سکھا پوسی اگر اسا دنیا تے اگو بڑھنا چاہنے ہیں. دیکھیں ہمیں ساکو ہنر سیکھنا چاہیے تے ہنر واسطے پنجاب دے فری انسٹیٹیوٹس ہیں
ਟੈਫਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਵੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਪੀਵੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁਨਰ सीखते हो अपना काम करें अगर अपना काम करें अच्छा अपने काम वास्ते ना सरमाया की जरूरत पड़ती है हमें सरमाया के लिए गवर्नमेंट का फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें वो स्टेट बैंक की आप मैं बल्कि सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पर महीने में कम से कम 1 से 2 मरतबा विजिट किया करें उसमें आपको पता चलेगा कि लोन्स कौन से हैं और कैसे अप्लाई करना है और अगर आपने अप्लाई किया और आपको लोन नहीं मिला मैं एसएमईज की बात कर रहा हूँ छोटे तबकों के लिए एसएमईज कहते हैं ना वो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अच्छा अगर आपको लोन आपने अप्लाई किया लोन नहीं मिला तो आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट करें विद इन 2 days 48 hours में आपको कंप्लेंट का जवाब आएगा वंडरफुल यानी हम हुकूमत से कर्जा भी ले सकते हैं लेकिन खालिद साहब ये भी दसो सिर्फ कर्जा गिन के खावना कोई नहीं उसको वापस किवें करना है नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਗਿਣ ਗਿਨੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਸੋ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਵੈਸੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਪੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ PITB ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਕੋ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਤਾਕੋ ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਬਣੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਾਸਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਸਨ ਉਹ ਤਾਕੋ ਪਿਕ ਕਰ ਗਿੰਸੇ ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਕੋ ਇਹ ਗਾਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਦੇ ਪੇਨ ਪੂਰੇ ਹੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਕਹਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗਾਣੀ ਦੱਸ ਛੋੜੇ ਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 60% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ 35 ਇਅਰਸ ਏਜ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਕੂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ यहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है ते वो फायदा भी था लेकिन असा अगर इन्ना को जॉब्स ना दे सके तो ये खतरनाक भी थी सारे वास्ते लॉ एंड ऑर्डर वास्ते देखने वाले को सही दसे कि ये ਜਿਹੜੀ यूथ है बहुत सारे दुनिया ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूथ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਈ ਯਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਸਨ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ यूथ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਈ ਪਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਅਮਵਾਤ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੇ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਥੀ ਪਈਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਰੇਮਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਆਰ ਵਿਮਨ ਫੋਕ what we call our women, our ladies, they are also contributing. ज़रा डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना तो वो जो औरतों ने किरदार अदा किया पाकिस्तान बनाने में उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि इकोनॉमिकली औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन था और उसके बाद फिर ख्वाजा साहब प्रेजेंट हमें सिचुएशन बताएंगे। औरतों का किरदार सियासत में या बनाने में तो रहा ही तो जाहिर है कि औरत घर का निज़ाम भी चलाती है लेकिन हमारे यहाँ औरत माशी तौर पर भी अपना किरदार अदा करती है। आप देखिए कि ज़रई शोबे में तमाम कोई घराना ऐसा नहीं होगा जिसकी ख़वातीन फसल के मौके पर या वैसे कपास में चुनती हैं बोने में वो सारे मर्दों के शाना बशाना वो काम कर रही होती हैं। उनका रोल हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होता है। इसी तरह जिसे आप कहते हैं घरेलू दस्तकारियाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज वो सारी कालीन बानी है कपड़ा बुनना है कढ़ाई सिलाई है बिल्कुल तो वो उसमें हमारी दस्तकारियाँ बहुत
काम कर रही। इसी तरह गुजरांवाला और सियालकोट में देखिए वो जो सारा दस काम चलता है, वो सारे उसमें नौजवान भी शामिल हैं और घरेलू ख़वातीन भी वो सारे काम जो है वो अंजाम दे रही हैं। जब वो पुर्जे बनकर और चीज़ें बनकर बाहर आती हैं तो बज़ाहिर महसूस नहीं होता कि उसमें घरेलू ख़वातीन का भी किरदार जो है वो मौजूद है, उसमें वो काम कर रही हैं। तो इस तरह वो रोल अदा कर रहे हैं नौजवान भी, और ये भी कि वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बन रही हैं इसमें, पुर्जे और मशीनें। अब तो खैर बड़ी मशीनें एक तरफ बनती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बन रही। तो मुल्तान में खान साहब जिक्र कर रहे थे स्टील का या इनका, ये सारी इंडस्ट्रीज, इसमें भी आगे हम जा रहे हैं। तो ये सूरत वाज़े करती है कि नौजवानों में हमारे यहाँ एक ज़माना था कि वो हाथ से काम करना आर्ट समझते थे, लेकिन अब उन्हें हमने ये बताने की ज़रूरत है कि हाथ से काम करना कोई बुरी बात नहीं होती, मेहनत है। तो जहाँ वो सारी बात हो रही है पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का आज प्रोग्राम है, या जश्न भी है, मुबारक भी है, फूल भी खूबसूरत से पड़े। तो जैसे इन्होंने क्या कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ख़वातीन ने ये रोल प्ले किया कि घरों में बैठ के उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। तो खालिद साहब अब आप ज़रा हमें प्रेजेंट सिनारियो, मौजूदा सूरत हाल बताएं कि हमारी जो बहनें माएँ, हाँ सारी तरेमतां सारी सवाणियाँ, इन्हां दा हुण अजकल क्या किरदार है, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है, पाकिस्तान लेवल ते क्या किरदार है? सारे उस्ताद जितना अच्छा उन्होंने दसा है असा एप्रिशिएट करने सर, थैंक यू। माशाअल्लाह। ते करंट सिचुएशन ये पई कि गवर्नमेंट दा जितने भी लोन्स आने स्टार्टिंग SMEs वास्ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਕੋਟਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਮਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲਸ को मिल सकते, ਖਵਾਤੀਨ को मिल सकते। अगर खवातीन अप्लाई करें तो उन्होंने वास्ते सिर्फ उन्होंने पता होना चाहिए कि असा करना क्या है, सारा बिजनेस प्लान क्या है, असा खर्च कितना करने, वापस किवें करने। अदरवाइज उन्होंने अप्लाई करने के बाद 100% गारंटी है उन्होंने लोन मिल सी। एक गवर्नमेंट दे बहुत सारे पॉलिसीज हैं। मतलब कितना लोन मिलती, स्टार्ट टू लाख ते स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टिल? हाँ, स्टार्टिंग दा मिनिमम 5 लाख रुपए है। अच्छा। ते ए एंड ए वेंदे 2.5 करोड़ रुपए तक वेंदे। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ NGOs ਆਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ USAID ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਿੰਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ US ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਸਾਰਾ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਸਨ, खवातीन को वो ग्रांट्स देसन। तो ग्रांट्स एंड लोन्स ई वेले बहुत अवेलेबल इन पे, सिर्फ उनको खवातीन को अच्छा हों ऐसा कि उनको सपोर्ट कर सकते थे। खवातीन को बढ़ना चाहिए, पहले पढ़े लिखे तो डेफिनेटली हो सकता है काम कर सकते हैं। गूगल ते वनते समेडा SMEDA समेडा सारा इदारा है पिया, बिया सारा इदारा है पंजाब दा PSIC, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन PSIC, ठीक है। ये दो इदारे हैं, इन्हों ते बनते ना वेबसाइट से बनते, देखिए केड़ी केड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन्होंने फिजिबिलिटीज बने हुए हैं, या जरा खुद काम करें वो देखने के बाद स्टेट बैंक की वेबसाइट ते अप्लाई करें, स्टेट बैंक की वेबसाइट ते देखें कितना अप्लाई कर सकते हैं। USAID की वेबसाइट ते अच्छा जर्मनी साको बहुत सपोर्ट करता है, जर्मनी तो आदा पे जी कि तुसा सारे कोल यंग्स लोगों की कमी है, ते अगर फीमेल्स आवें या मर्द आवें, मेल्स या फीमेल्स, असा उनको नेशनलिटी भी देवन तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी है। एग्जैक्टली, मैं अपने बड़े लोगों को दसे कि अपने बच्चे जर्मनी भेजो, लैंग्वेज सीखनी पौंदी उनदे वास्ते, एक गाल है कि उन्हां दी ज़बान तक सीखनी पौंदी, वो तक नेशनलिटी भी ते फ्री पढ़ाई भी देंदे। जिथे तुसा मतलब एक गाल की ए चूंकि सारा अज दा जेड़ा प्रोग्राम है ना, सोहनी धरती मेरी धरती मेरा प्यारा पाकिस्तान शाला हमेशा सलामत रहे, ते इंदे दम नाल असां ते असा हुण ए ते हैं कि जी मसाइल दा एक प्लेट भरी पे, लेकिन असा जाहिर है उनके सॉल्यूशंस उनके हल देखने ते हल तुसा दसन कि 52% 52% औरतां ही नहीं ते औरतां क्या कर सकदे घर दे अंदर रह के, घर तो बाहर निकल के किवें ओ बिजनेस सारे मर्दां निशाना बजा। मैं तो दसावां जी इदे विच ना औरतां वास्ते खवातीन वास्ते सारा मुल्तान चैम्बर दा भी अपनी वुमेन विंग है, इवें मुल्तान चैम्बर दे नाल वुमेन चैम्बर भी है पिया, जेड़ा मुल्तान है पिया, इवें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं पे
ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਦਮ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਰਦ ਆਦੇ ਹਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪ ਚਾਹਾਂ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਜਿੱਥਾ ਬਿਲਸ ਹਨ ਜਿੱਥਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਪਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੇਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਾਸੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਕੇ ਬੋਝ کو ਹਲਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ਲ کو ਚਲਾਉਣ ਦੇ کہ انہاں دا بازو بنے انہاں دے نال حضرت بی بی خدیجہ تو کبریٰ ایک بزنس وومن ہیں ایویں ہر دور کئی نے نرسنگ وچ کام کیتے کئی نے مرداں دے نال کھیتاں وچ کام کیتے کئی نے ساری شروع جنگاں دے وچ لوگ خواتین تے انہاں مطلب ہے کہ آرمی چیف بن سکدے ہیں خواتین ہر جی آج کل نا پاکستان بہر والے لوگوں کو اور صرف وہ کو جاب ملتی ہے جن دے کول ووکیشن ٹریننگ دا انسٹیٹیوٹ دا ڈگری ہوے تے ہائی لیول تے ساڈے جڑے ہن نوجوان نسل ڈاکٹرز انہاں واسطے جی ای کامرس اج کل جڑا گھر بیٹھے تساں کمپیوٹر تے بیٹھے ایمیزون ہے یا بے بھی کام ان فری پاکستان ای میلے تھرڈ ہائیسٹ کنٹری ہے جڑا ای کامرس وچ فری لانسنگ وچ پیسے کمائدا کھڑے تھرڈ ہائیسٹ ان دی ہول ورلڈ اسا انڈیا کول بہتر ہے دیکھو دا ورلڈ ایسا کہ اسا کتنے ماشاءاللہ ترقی کرے دے انڈیا کول بہتر ہے انڈیا دی ساری پاپولیشن چاہے زیادہ ہے اسا انڈیا 5ویں نمبر تے پاکستان 3rd نمبر تے فری لانسنگ وچ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਸੀ ਆਓ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਸੁਣਨੇ
मेरी धरती सोनी धरती चसा एक सोना मिली नगमा सुने से वापस प्रोग्राम में आ गए। मेरे को लू बड़े बड़े शख्सियात आ जाए बैठन जिन्होंने साको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती है, ढेर सारे गाली दसे। तो इन्हों को मैं पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया कुछ अपनी याददाश्तें बताएं कि आप कौन कौन से लोगों से मिले। जब मैं एमए का तालिब इल्म था, हम चौधरी मोहम्मद अली से मिले जो मालियात के माहिर थे। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म था मेरे दौर में ये आए बाहर के सनतकार, उन्होंने कहा हम आपको यहाँ कोला, ये पेप्सी कोला और ये वगैरह इसकी इंडस्ट्री उस पर नहीं थी, ये लगा देते हैं। मैंने कहा मैं इजाज़त नहीं दूंगा, हमें इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लगाना है तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगें कोई और चीज़ की जिसमें लोगों को काम मिले, ये कोई नहीं, हम लस्सी पी के गुजारा कर लेंगे। अच्छा। उन्होंने ये कहा, कहने लगे लस्सी पियेंगे, सोडा वगैरह हमारे पीने के लिए काफ़ी है। कहने लगा मैंने बनने नहीं दी। उन्होंने कहा मैं हट गया। तो उसके बाद जो है अब ये दूसरी इंडस्ट्री आ गई, इसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचा। तो इससे एक नज़रियात का इल्म जो है हमें हो सकता है कि उसमें कि हालात इस नौइयत के थे कि हमें जो आप ज़राअत को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा जो खिता है सरायकी वसेब का ये ज़राअत में ये रहा कि ज़राअत थी हमारे यहाँ जो पुराना तरीका है काश्त का वही चलता रहा, हल बैल लहट वही चीज़ें काफ़ी अरसे तक यही चलता रहा। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि अब जो उसे हम मशीनरी को हम इस्तेमाल मॉडर्नाइज करें, तो उसके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता जब ट्यूबवेल, ट्रैक्टर और ये चीज़ें आनी शुरू हुई, हार्वेस्टर, अब वो हाथ से काम जो है कि बजाय उससे होने लगा, तो उससे काम जल्दी भी होने लगा। फिर सड़कों की सूरत हाल बेहतर हुई तो मंडी तक माल पहुंचना जो है वो आसान हो गया इसमें। तो उसमें बनाने में उसमें औरतों का किरदार भी रहा, सबका रहा। और नतीजा ये कि हम बाज़ चीज़ों में हमारी पैदावार में उतार चढ़ाव तो रहा कि कपास कभी कम हुई, ज़्यादा हुई, या गंदम, अब वो उसकी औसत कम हो गई। अब तजर्बात किए गए, मेरा ताल्लुक़ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से रहा, वहाँ शोबा मौजूद है कि वो ये इस पर तजर्बात किए गए कि कौन सी दो फसलें इकट्ठी काश्त करें जिससे फ़ायदा पहुँचेगा इसमें जो है। तो उसमें वो उसका फ़ायदा कि लोग ये एक फसल बोते हैं गंदम की, उसके साथ दूसरी कौन सी छोटी फसल लगाते हैं, अब वो लगाएं कि जिससे पैदावार ज़्यादा हो। तजर्बात किए गए और वो तजर्बात आम किए गए, तो उससे फ़ायदा पहुंचता है, काश्तकार रहनुमाई जो है वो लेता है उसमें, यानी जदीद तरीन मालूमात उस तक जो है वो पहुंच रही हैं कि इस अंदाज से हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि औसत पैदावार हमारे यहाँ निस्बतन कम है। तो इसलिए उसको जो है फिर ये हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बिल्कुल मैकेनाइज कर दें सारी ज़राअत को, तो उसका एक असर ये होगा कि थोड़ी सी बेरोज़गारी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है ताकि जो लोग फारिग हों वो खप सकें। और हमारी कोशिश ये है कि बाहर लोग ज़्यादा जाएं। तो नतीजा ये है कि इस वक्त दुनिया में 60 से 80 लाख अफराद जो है बाहर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन लोगों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि वहाँ तरबियत याफ्ता स्किल्ड लेबर जिसे कहते हैं उसकी ज़रूरत है। हाँ जी, सिंपल FA BA करके हम चल पड़े उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है। कोई हुनर होना चाहिए, तो वो जाके अपने हुनर को डॉक्टर, इंजीनियर, असातिज़ा ये मनवा रहे हैं, वो सारा काम जो है वो कर रहे हैं। तो एक ज़माना था अब भी कि मैं गया उम्रे पर, तो वहाँ सफाई और पानी मुहैया करने का काम सारा पाकिस्तानियों के पास था। तो मैंने जो इनका इंचार्ज था उसका इंटरव्यू लिया, उसने कहा जी 6000 अफराद हैं जो हम ये सारा काम करते हैं। लेकिन अब जो है हमारा मुकाबला शुरू हो गया है कि इसमें जो है बांग्लादेश से, इन मुल्कों से, कि वो कम उजरत पे आ जाते हैं, कम पे आते हैं। इंडिया भी हमारे यहाँ जो है वो कम उजरत पे लोग राज़ी नहीं होते, लेकिन वो अक्सरियत अब भी हमारी है। वो ये कहने लगा कि अब भी तो इस तरह एक कंपटीशन दुनिया में बढ़ रहा है कि बाज़ मुल्क फिलिपाइन वगैरह ये बहुत कम उजरत पे आ जाते हैं, फिलिपिनोज वगैरह जी। तो इस वजह से फिर मुकाबला होता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा कर रहा है। और डॉक्टर साहब ये हम बात अभी भी यहाँ यही था कि हमारे जो दूसरे ममालिक में, वेस्टर्न में, यूरोप में, USA में, अमेरिका में, वहाँ लोग अपनी काबिलियतें मनवा रहे हैं। नौजवान नस्ल है वो रिसर्च में आगे हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ों में। तो ये जब इन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने, और
بہت قابل فخر ہمارا کام نوجوان کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی کہ ہماری عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو اسکلڈ نہیں ہے لوگ, جن کو مہارت نہیں ہے, کوئی چیز کام نہیں آتا, ان کا باہر جانے کا شوق تو ہے لیکن ان کا وہاں پھر کوئی کام نہیں بنے گا. خواجہ صاحب میرا اب جو تھوڑے کو جڑا سوال ہے وہ یہ کہ بے روزگاری گھٹاون واسطے انڈسٹری تے ایگریکلچر کو دا کٹھا کوئی کروں کیویں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے سن. جی پہلے تو میں تاکو تھوڑا دسا رہا ہوں کہ ایک بہت اچھا سٹیپ چاہتے ان گورنمنٹ نے تے پچھلے دوہاں نے کٹھا ملتے میں وہ تعریف کرنا چاہنا وہ ہے کہ انہوں نے بینکاں کو پابند کیتے کہ اون ہر شہر ایک ویئر ہاؤس بنے دے پین. اصل مسئلہ یہ تھیندا کسان کو تے جڑا کمزور کاشتکار ہے وہ جو ویلے اودی فصل لاندی ہے اودہ ریٹ گھٹ ہوندا ہے کیونکہ اویلیبلٹی زیادہ ہوندی ہے او کو سستا بیچنا پوندا ہے. 2 مہینے بعد ادھر فصل دا ریٹ ود ویندا ہے تو بیچارہ پروفٹ نہ کہندا جڑا درمیان ہوندا ہے ٹریڈر انویسٹر او منافع کما ویندا ہے. ہن گورنمنٹ نے پابند کیتے کہ سارے بینکس اپنے اپنے ویئر ہاؤس بنے سن جن دے وچ کسان اپنا فصل اتھا رکھتے انہوں کو اتنا پیسے لون دے تحت گن سی اپنی نوی فصل اگا گن سی بیج گن سی وال جے ویلے اون فصل دا ریٹ ود سی اون ویلے او دوبارہ فصل سیل کر رہے سی سیل کیسے کو پروفٹ جو ہے نا ہوں کو مل ویسی بالکل ٹھیک. او کو ای ویلے تک 2 تو 3 بینک کھول چکے ہیں اپنے ویئر ہاؤسز باقی بینک کھلیں دے پین گورنمنٹ دا پریشر ہے. یہ تو بڑی سونی تو سکال دسی ہے کہ کسان دے واسطے خوشائندے او لوگ جڑے کاشتکاری چھڑیندے پیان کہ جس کو کوئی منافع کہ نہیں انہاں واسطے تو بڑی سونی گال ہے کہ انہاں کو آئندہ آون والے نہیں چ منافع یہ کرنا چاہیے. اچھا یہ ہن تو سوال ہے کہ انڈسٹری تے ایگریکلچر کٹھے ملتے کیویں کام کرن. خیر سے ہوندے نا کہ کسان دی اولاد بھی کم کو اگو گھن کے ٹرے. آج کل بچے شہراں چ آ گئے نے کوئی کم نہیں کریندے پے تے سارے کو کھاون دی سبزی بھی مہنگی. امریکہ فورس کریندا پیا کہ 2023 دے بعد پوری دنیا وچ کوئی بھی فصل نہ اگئی ونے جیڑی کھاون واسطے استعمال نہ تھی وے. ہاں ایگزیکٹلی. تے انڈیا نے آکھے جی اسا 2037 تک آسوں ایدے تے چائنا نے آکے 2044 تک اساس پاکستان حالی کوئی جواب نہیں دیتا نہیں کیونکہ دیکھو نا اتھو ایک گال بھی واضح تھیندی ہے کہ پورے ورلڈ جیڑی پلاننگ ہے نا وہ کم از کم 50 سالاں دی اگو تھیندی ہے تے اسا لوگ رہے نے کہ اللہ کرے سی اللہ کرے سی. ہن اے پیا کہ میکسیمم 2035 یا 40 دے بعد دنیا وچ او فصل اگاون دی اجازت ہی کہنا ہو سی جڑی غذائی کہنا ہو سی. بڑی سونی سوال کی تھی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں خیر صاحب تسا بھی دے دیو ملتان دی جی کپاہ بھی ہے ام بھی سائے لیکن سارے کول بلو پاٹری دی انڈسٹری بہت وڈی ہے سارے کول کیمل سکن لیمپس دی انڈسٹری بہت وڈی ہے سارا جیڑا کھلاں دے نال کام تھیندے او ایک سارا بڑا بڑا ای پاسے دا ساڈے علاقے دا ایک کاروبار ہے. سارا کپڑا آتا تسا پہلے بھی کیتے کھدر دا جیڑا کپڑا بندے او بھی ساڈی انڈسٹری سارا خصا بڑا شاندار جیڑا لیدر دے نال جانوراں دی سکن دے نال بندے لیدر جیکٹس پورے ورلڈ میں تسا کوئی دسو کہ جڑے سارے والے انڈسٹریز اے کیویں ترقی کریں دے پین. ہاں اے جی جڑا لیدر والا کام ہے ٹینری ای میل پاکستان دی لارجسٹ ایکسپورٹر ٹینری ملتان ہے. واہ ماشاءاللہ سکدا پتہ کوئی نہیں اج پتہ لگی. اودے بعد تسا بہت سارے راز چھپائیں سارے کو تے اگر ایف بی آر جٹھا ونے تا ملتان دا سچویشن ہے کہ نیٹ انکم مینس کتنا ٹیکس جمع تھیا کتنا ریفنڈ تھیا. نیٹ انکم اساں لاہور تے کراچی اسلام آباد دے بعد اساں ہائیسٹ سے اساں فیصل آباد تے سیالکوٹ کول بھی زیادہ نیٹ انکم ماشاءاللہ ونڈرفل جی. تے بڑی ہی سونی گل دیکھو سارا علاقہ سارے جڑا سونا شہر ہے ملتان وہ کتنی زیادہ ترقی کرے دا. بھیا دوجا ہے بھیا کہ جی ملک قوم سارے واسطے نہیں بالکل پاکستان دی پہچان ای میل جتھاں ہر شہر دی اپنی بلو پوٹری پاکستان دی پہچان ہے. بلو پوٹری اسا ملتان دی پہچان ہے اسا ہی سے کیمل سکن لیمپس کیمل سکن لیمپ بہت اچھا کمال ہے جی پوری دنیا پسند تھیندے پے جی. اودے بعد لیدر ہوتے جڑا مختلف قسم دے کام تھیندے پین اسا ملتان وچ یا وسیع سارے دیکھو کہ سارے جڑے عورتیں سارے ڈی جی خان ڈیرا غازی خان دی کڑھائی ہاتھ دی اچھا سارے بہاولپور دے وچ کڑھائی تھی کہ سارے لگ پورے ملک دی عورت جڑا ہے نا کتے نمدہ کاری ہے جویں کشمیری کڑھائی ہے انڈسٹری ہے پورے مطلب علاقے وچ ہر عورت جڑی اپنا اپنا کنٹریبیوشن جڑا تھوڑا گالت میں کو یاد آ گیا کہ اگر خواتین نے پاکستان تو بہر بھی ایگزیبیشن حصہ گھیرنے یا پاکستان دے وچ بھی تا پاکستان دا ادارہ ہے ٹی ڈیپ ٹریڈنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ٹی ڈیپ ادا ویب سائٹ تے ونن اتھا انہاں کو ہاف ادھا پیسہ گورنمنٹ پاکستان دیندی ہے. اگر پاکستان نے کوئی ایگزیبیشن کرنے
تو یا اچھا پاکستان ہوں باہر تو کرنے جتنا اتنے سارے نام دسیں تے سارے بہت سارے لوگ ان کو ایبریویشنز یا اوندا مشکل تھی سی تے آسان حل کیا ہے کہ کمپیوٹر تے کیا لکھن کہ اسا بزنس کرنا چاہنے تے ساکوں دے واسطے ڈیفرنٹ ویب سائٹس نظر آون ہاں ایویں کرے سن جی بالکل ادو دے لکھن کہ پاکستان گورنمنٹس پاکستان گورنمنٹ لکھنے میں ادو وچ سارے ادارے آوے سے ڈاکٹر صاحب اس میں سینئر سٹیزنز کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سینئر سٹیزنز کے کیا رول ہونا چاہیے اور اس وقت وہ کس طرح ہمارے بچوں کو ہماری یوتھ کو آگے لے کے چلیں؟ بالکل آپ نے جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جنریشن گیپ ہے تو اب اس میں جو سینئر سٹیزن ہیں وہ ان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے. ہر گورنمنٹ سینئر سٹیزن پر توجہ دیتی ہے. ایک تو یہ کہ انہیں سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں کہ تاکہ ان کی پروٹیکشن ہو معاشی طور پر سماجی طور پر کہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے. ان کے صحت کے سلسلے میں گورنمنٹ نے ابھی صحت کارڈ جاری کیے تھے وہ اسی مقصد کے لیے دوسرے لوگ تاکہ فائدہ اٹھائیں. اسی طرح اگر ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں کھانے پینے کی اس کے لیے وہ دوائی کی اور مختلف ضروریات کی یہ سب گورنمنٹ مہیا کرنے کے لیے ادارے بیت المال سے ان کی امداد کی جاتی ہے. اس لیے جس کو بھی کوئی وہی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی دقت ہے کوئی سینئر سٹیزن نہیں عام لوگ بھی بیت المال کو درخواست دے سکتے ہیں اور بیت المال سے ان کو جو ہے امداد مل سکتی ہے ان کو اس میں. تو یہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جوانی اپنی ملک کے لیے وقف کر دی یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں ان کو چھوڑ دیں. اس لیے ان کو پینشن وغیرہ کی سہولتیں جب یہ تنخواہیں بڑھتی ہیں تو پینشن سرکاری ملازمین کی اسی انداز سے بڑھتی ہے. لیکن ذرا پرائیویٹ سیکٹر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات معاوضہ اس کے برابر انہیں نہیں ملتا. تو اس لیے ان کا اپنا رول یہ ہے کہ وہ رہنمائی کریں اپنے تجربات سے منتقل کریں. ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عمر جب بڑھ جاتی ہے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں 60 پہ جا کے تو وہ اپنے آپ کو یوز لیس اپنے آپ کو نکارا اور سمجھتے کہ ہم کچھ بلکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بھی ایک اپنی تعداد ہے. جہاں ہم اتنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں یا یوتھ کا بزرگوں کا ساروں کا اپنی انڈسٹریز کی بات کریں وہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. ہمارے پاکستان آرمی ہے نیوی ہے فورس ہے پولیس ہے ان کا ایک اپنا جو کردار ہے اور ان کے بغیر ہمارا ملک جو ہے وہ قطعی نہیں چل سکتا. تو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری فورسز اس وقت کیا کیا پاکستان کے لیے لیکن یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ جس وقت ہم کام کرتے ہیں تو ہماری حفاظت ہماری فورسز کر رہی ہوتی ہے. تو سرزمین کی حفاظت جو ہے وہ ہماری فورسز میں جانیں قربان کر رہی ہیں. امن و امان کے قیام میں پولیس اور دوسرے ادارے یہ موجود ہے. ہم چین کی نیند اسی وقت سوتے ہیں یہ لوگ اپنی ان کو ہماری حفاظت تحفظ کر رہے ہیں. ہماری انڈسٹری ہماری ترقی یہ ساری دشمنوں کی سازشوں کو اسی طرح ناکام بنائے اپنا آرام قربان کرتے ہیں اپنا آرام قربان کر رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو تبھی تو ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں ہم چین کی نیند سوتے ہیں. تو انہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جانیں دشوار گزار علاقوں میں سرحد پر تو یہ ان کا اہم کردار ہے. اس کردار کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور جب کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفات آتی ہیں طوفان ہے جیسے آج کل سیلاب ہے زلزلہ ہے کوئی پرابلم اس طرح وہ خدمات بھی ان کی جو ہے چل رہی ہے. خالد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں فورسز کے رول کو؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ خالد صاحب یہ بھی بتائیے جو ان کے صنعتی ادارے ہیں. ہاں بہت اچھا میں دونوں پارٹس کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے بات یہ ہے کہ جو فوج اور آرمی ہمارا پوری دنیا میں ہم اس وقت بیسٹ آرمی ہے نمبر 1 ہے اور وہ پروف کیا ہے. جس طرح ہمارے یہاں دہشت گردی شروع ہو گئی تھی پوری گوریلا وار کو ختم کرنے میں آج تک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا پاکستان کے علاوہ. اور اس وقت بھی ہمارے خلاف جس طرح کی 5th وار جنریشن چل رہی ہے اور وہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے اس میں ہمیں دور کیا جا رہا ہے پاکستان عوام کو اور فوج کو. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں عوام کو ان باتوں میں نہ آئیں کیونکہ یہی کام عراق کی عوام نے کیا تھا غلطی لیبیا کی عوام نے اور شام کی عوام نے. آج وہ تینوں ملک تباہ ہو گئے. جب دشمن آتا ہے نا
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس سیاسی جماعت سے ہے, کس مسلک سے ہے, کس مذہب سے ہے, ہم سب اس کے لیے دشمن ہیں. ہمیں اپنی آرمی کو اسٹرانگ رکھنا ہے, آرمی کے لیے اس کے ساتھ رہنا ہے, ان کو مسلسل سپورٹ کرنا رہنا ہے, ہے, کیونکہ ان کے بغیر ہم اور ہمیں ان کے پروپیگنڈا میں نہیں آنا, دشمنوں کے پروپیگنڈا میں. اور انڈسٹری میں اور ہر چیز میں ان سب کا بہت زیادہ انڈسٹری میں کردار ہے. واقعی آرمی ہمارا بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس کیونکہ وہ مینجمنٹ میں ان کو بڑا تجربہ ہوتا ہے سختی سٹائل سے کرنے کا, تو یس ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ, اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب, انڈسٹری کے ساتھ ساتھ, انڈسٹری میں تو وہ ان کے سارے ہیں, اس وقت پاکستانی طالب علم کو دنیا میں نئی تعلیم میں داخلہ نہیں مل رہا. مینس کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں, اسپیس سیکٹر ٹیکنالوجی میں, یا میزائل ٹیکنالوجی, یا ABCD کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے. آرمی نے پچھلے 10-12 سالوں میں اپنے ٹریننگ, اپنے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں, کالج بنائے ہیں, اس میں کوئی بھی پاکستانی ایڈمیشن لے سکتا ہے, اور اس میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ ورلڈ لیول کی ہوتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی خواتین کے لیے جو کیڈٹس کالجز اور جو خواتین ماشاءاللہ کردار کر رہی ہیں, دیٹ از امیزنگ. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بیسٹ کالج ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے یا کمپیوٹر کے حساب سے, وہ آرمی کا ہی ہے. فشنگ کی انڈسٹری ہے, وہ بڑی کمال ہے, اور فش از ویری ہیلدی فار آر باڈی ایز ویل. کہ وائٹ میٹ جو ہے, مچھلی کا گوشت جو قومیں وہ کھاتی ہے, وہ دے آر ویری ایکٹیو, دے آر ویری اسمارٹ, بیماریاں بہت زیادہ ان کے ہاں کم ہیں. تو ذرا اس پہ تو ڈاکٹر صاحب بھی اور آپ بھی تھوڑا بتاؤں گا جی کہ فش انڈسٹری پاکستان میں, فش اینڈ سی فوڈ دونوں, مچھلی اور سی فوڈ بڑا ترقی کر رہی ہے. ہمیں جو اچھی فش ہوتی ہے اور اچھا سی فوڈ ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہم اس وقت $1 ارب ایکسپورٹ کا کما رہے ہیں اس انڈسٹری سے. ماشاءاللہ جی, یہ تو کمال بات ہے کہ $1 ارب $1 ارب کافی ہمارا. اچھا ادھر ہمارے خطے کا کتنا ہے, ساؤتھ پنجاب کا؟ ہمارے خطے میں, کیونکہ میں جگہ جگہ دیکھتی ہوں کہ فش فارمز بہت کھل گئے ہیں. جی ہاں, فش فارمز کھل گئے ہیں. یہ سارے یہ لوکل یوز ہوتے ہیں. جو ایکسپورٹ میں ہوتا ہے وہ ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے, اس کا اپنا ٹیمپریچر ہے, جو صرف کراچی میں ہی وہ فروزن کر کے منیمم -100 ڈگریز ٹیمپریچر کر کے ان کو پوری طرح برف کی طرح بنا کر ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہم جو فش ایریاز ہمارے وسیب میں ہیں وہ سارے لوکل میں استعمال ہوتی ہے فش وغیرہ. لیکن یس, یہ بڑا اچھا کام ہے, اور اگر لوگ کریں تو اس میں منافع بھی ہے. اور دیکھیں منافع ہر کام میں ہے جس میں آپ نے محنت کی, اس میں ہے. اور جو ہمارا ڈرائی فروٹ, اچھا ڈرائی پورٹ کی ایک بات تھی کہ آپ ڈرائی پورٹ کے بھی چیئرمین ہیں, ملتان ڈرائی پورٹ کے. تو ڈرائی پورٹ کا تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیا ہے, ذرا بتائیں. جی, پاکستان میں ٹوٹل 5 ڈرائی پورٹ ہیں, کراچی, لاہور, ملتان, سیالکوٹ, فیصل آباد. ہم لوگ جو بھی پاکستان میں کراچی کے علاوہ کسی بھی امپورٹ یا ایکسپورٹ آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے تھرو ڈرائی پورٹ کرنی ہے. ہمارے ساتھ کسٹم ڈپارٹمنٹ اور اینٹی نارکوٹک فورس A&F ہمارے ساتھ پارٹنر ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان سے کوئی بھی ہونی ہے تو ان 5 ڈرائی پورٹ سے ہونی ہے. باقی ملتان میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے, اور سب سے فروٹس کی, جیسے مینگو کا ہمارا کانسیپٹ ہے, سون حلوہ ہماری جو انڈسٹری ہے. وہ انفارچونیٹلی پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے ہمارے ہاں سے فلائٹ جہاز نہیں ہے, کیونکہ فروٹس نارمل جہاز میں جاتے ہیں. تو اب ملتان سے انڈے کی ایکسپورٹ, ایگ کی ایکسپورٹ بہت اچھی ہو رہی ہے. اچھا, ملتان میں سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹ پیسٹیسائڈ کی ہے. اچھا, اور ملتان میں جو سب سے زیادہ چیز کسٹم پکڑتا ہے, جو سمگل ہو کے آتی ہے, اس میں آتا ہے چھالیا, اس میں آتا ہے چھالیے کے علاوہ سمگل ٹائرز. اچھا, ٹائرز جو گاڑیوں کے ٹائرز ہوتے ہیں, تو چھالیاں, یہ چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں. لیکن اوور آل اچھا, تو اپنے ہم دیکھنے والوں کو, اپنے دیکھنے والے کو اکثر کہ بھئی پان سپاری دا استعمال گھٹ کرو, کیونکہ تبدی کوئی نہیں, سگریٹ ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں جو باہر سے ہمیں منگانی پڑتی ہیں اور ہیں بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بہت زیادہ ہے. اور نارکوٹکس میں جتنے نشہ آور چیزیں یہ ساری نہیں آنی چاہیے. اساں اینگانو ترقی چیزیں سارے کو بجلی ہے, اساں سکون ہے چیزیں, صرف اور صرف کیونکہ پاکستان ہے پیا. تو خدا دے واسطے سب پاکستانی اکٹھا ہونا چاہیے, سارا نعرہ ہونا چاہیے کہ سارا ملک تے اساں ہے پہ. ہندی برائی نہ کروں, اساں نہ کوئی نے کیا دیتے, اساں آکو کہ اساں ہی دے واسطے کیا کیتے, اساں ہی کو کیا دیتے. ہاں جی, اللہ میاں سا کو سچائی نال, ایمانداری دے نال محنت کرنے توفیق آوے تے امید دے ہوتے انشاءاللہ دنیا کا میں سارے ڈیمز بھی بن سے تے ملک انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے. ایک مہینہ روکو نو, اگست مہینہ ستمبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان
بہت بہتری والے پاس انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک شارٹ سا میسج دیں ہماری پوری عوام کے لیے. لیکن یہ عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک ملک میں سیاسی اور معاشی سیاسی استحکام کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے, اور اس میں جو ہمارے یہاں سیاسی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنا چاہیے کہ اس میں, اور تاکہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی جو ہے وہ ہوگا. یہاں ترقی کے بہت موقع ہیں, ہمارا مستقبل بڑا شاندار ہے, بشرطے کہ ہم مستقل طور پر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں. آپ دیکھیں پہلے ہمارے منصوبے 5 سالہ بنتے تھے, اب 1 سالہ بنتے ہیں کیونکہ وہ بھی گورنمنٹ کے آنے سے تو اسی وجہ سے. تو اس کے لیے جو ہے جب اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو یہ چیزیں یہاں ذرائع بھی موجود ہیں, سب کچھ ہے, وسائل ہمارے پاس موجود ہے, سمندر ہمارے پاس ہے, دریا ہمارے پاس ہے, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, ہر دنیا کا پھل ہمارے پاس ہے, تانبے سونے کی کانیں ہمارے پاس موجود, جو کہ کہیں ہے ہی نہیں دنیا میں, ہمارے پاس سالٹ پورا پہاڑ موجود ہے, اور اللہ کی کیا کیا نعمتیں جس کو ہم گنتے رہ پاوے. یہ اعلیٰ رب خواجہ صاحب آپ کا بس میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں, اور پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے. کچھ تھوڑی سی دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے اس وقت ایک پورے ملک میں ڈپریشن کی فضا ہے, اپنی ناسمجھی بھی کہ ہمیں ان سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آگے حالات بہت اچھے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور اب پاکستان کے لیے ترقی کی راہیں کھلیں گی, لیکن آپ لوگوں نے ہنر سیکھنا ہے اور محنت کرنی ہے. بس 75th اینیورسری میں میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگ ذرا صفائی کی طرف توجہ دیں, اپنے گھروں کو, اپنی گلیوں کو خوبصورت بنائیں, بیوٹی کریٹ کریں, اپنے پورے ملک کو. ظاہر ہے گھر سے یہ چیز شروع ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالونی, آپ کی گلیوں, تو صرف اپنے لیے نہ کریں پلیز, پورے ملک کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ماشاءاللہ جی بہت اچھا پروگرام رہے, لیکن توری جڑی والدان ماشاءاللہ سورہ ملتانی کر صاحب ملتان دی پہچان تو صحیح ماشاءاللہ ملتان دی پہچانی بھی ستارہ امتیاز ہی ہوئے. آسا تورے واسطے ایک ریکویسٹ کرنا چاہنے سے کہ تو ملتان ہی زبان کوئی میلی نغمہ سناؤ. ضرور جی, اور ساری تو دعائیں سارے ملک واسطے, خوبصورت سارا ملک میں بالکل تورے سامنے پیش کرے سنما جی.
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम अलैकुम पीडीवी मुल्तान ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਸਮੀਨ ਜ਼ਫਰ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਲਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਥੀ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਡਾਲਰ 215 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿੰਦਾ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਰਿਠੀ ਗਈ ਹੈ। 100 ਇੰਡੈਕਸ